السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہم الجزء الثانی کی حدیث نمبر 17 تک پڑھ چکے تھے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 18۔ میرے پاس درسی کتاب ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 54 ہے، تو یہاں سے پہلے ہم حدیث نمبر 18 کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تشریح: بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جو قدم بھی وہ اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ خواہ وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، خواہ وہ کسی دوسرے دینی کام کی طرف جاتا ہے، خواہ وہ کوئی اور دین کا کام سر انجام دیتا ہے، تو اس کو ہر قدم پر اجر ملتا ہے، اور اس کا ہر قدم اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اپنے گھر سے قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، اور بے شمار فضائل ایسے شخص کو حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ریڈنگ کر لی ہے یہاں ٹیکسٹ بک سے۔ اب ہم چلتے ہیں یونیک نوٹس کی طرف۔ تو میرے پاس یونیک نوٹس پہ پیج نمبر 102 ہے، یہاں سے ہم حدیث نمبر 18 پڑھ لیتے ہیں۔ تو من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں اللہ کی راہ میں نکلنے اور مشقت و تکالیف اٹھانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، جہاد کا لغوی معنی۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لفظ لغوی ہوتا ہے، لغوی نہیں ہوتا۔ لغوی کا الگ معنی ہے، لغوی کا الگ معنی ہے، تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ تو لغوی کہتے ہیں کہ لغت سے جو ماخوذ ہے کہ بنیادی طور پر اس لفظ کا معنی ہے کیا، تو فرماتے ہیں کہ لفظ جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ جہاد کے اصطلاحی معنی، یعنی شریعت کے اندر، اصطلاح کے اندر اس کا کیا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یعنی خرچ کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ بخشش اور بلندی درجات، بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں، کیونکہ جہاد کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ مشقت اٹھانا۔ تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ جو بھی کوئی کام کرے گا، اللہ کے دین کا جو بھی کام کرے گا جس میں مشقت اور تکلیف ہوگی، تو یقیناً اس کا یہ عمل جہاد کہلائے گا۔ یہاں صرف ان قدموں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے، یعنی جن لوگوں نے مشقت اٹھائی اور تکالیف برداشت کی۔ انسان کا جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے بخشش، بلندی درجات اور سعادت کا باعث بنتا ہے۔ مثلا علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا اس کی بیمار پرسی کے لیے جو قدم غبار آلود ہوں گے وہ اس کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ فلاح کا معنی کامیابی ہی ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے تو اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ دائمی زندگی، اللہ کی راہ میں کفار اور مشرکین سے جنگ کرنا اور جان کی بازی لگا کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا جہاد کی آخری منزل ہے۔ جو مسلمان اللہ کے دین کی خاطر میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو اللہ اسے مردہ کہہ کر پکارنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ اسے دائمی زندگی سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ ان کی حیات، ان کی وہاں کی زندگی کیسی ہے، تمہیں اس سے خبر نہیں، تم اس سے بے خبر ہو، اللہ ہی جانتا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتنہ ختم ہو جائے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ بے شک وہ لوگ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں تک تو یہ ارشادات باری تعالیٰ تھے، یعنی قرآن کی مجید میں اللہ کے راستے مشقت اٹھانے کی اور جہاد کرنے کی کیا فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کی روشنی میں یہ بتایا جائے گا کہ جہاد کی فضائل کیا ہیں۔ تو نمبر 1، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا شام کا سفر دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ایک صبح لگا دینا یا اللہ کے راستے میں ایک شام لگا دینا، یہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ مجاہد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، دیکھنے میں تو وہ خون ہوگا مگر اس کی خوشبو مشک کی خوشبو جیسی ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے حدیث نمبر 18 پڑھی ہے، اس گفتگو کا حاصل کیا ہے، اس حدیث کا لب لباب کیا ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حاصل کلام، ہم مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہیے کہ جو بھی کام کریں مقصد اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا مقصود ہوگا تو پھر وہ عمل تو ہو جائے گا لیکن انسان کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کام دعوت و تبلیغ کا ہو یا شیطانی قوتوں سے نبرد آزما ہونے کا ہو، یعنی شیطانی قوتوں کے مد مقابل آنے کا ہو اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ہو، خواہ یہ کام ہو تو ہر کام میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفس کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر فرمایا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشوں کے خلاف، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے خلاف جہاد، یہ جہاد اکبر کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں جو جہاد ہوتا ہے کفار کے خلاف، وہ ہر وقت، ہر آن اور ہر گھڑی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا ہے، مخصوص وقت میں ہوتا ہے، اور پھر سارے مسلمان جا کر کے میدان جنگ میں نہیں لڑتے بلکہ بعض لوگ لڑتے ہیں، چند لوگ لڑتے ہیں۔ جبکہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے، صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، انسان کو ہر وقت اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اپنی نفس کی مرضی کو دبانا پڑتا ہے۔ تو کفار کے خلاف جہاد تو کبھی ہوتا ہے، جبکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہر وقت ہوتا ہے۔ اور کفار کے خلاف جہاد ہر بندہ نہیں لڑتا، بعض لوگ لڑتے ہیں، کچھ لوگ لڑتے ہیں، جبکہ اپنے نفس کے خلاف ہر بندے کو لڑنا پڑتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف لڑنے کا ہر بندہ مکلف ہے، ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ علم کتنا حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا، علم کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو کتنا دبایا، اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا، تو یہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے نفس کے خلاف جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ جب اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا تو پھر ہم اس جو کفار کے خلاف جہاد ہے وہ جہاد کرنا پھر ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ ورنہ تو انسان یہی کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے میدان جنگ میں جانے کی، کفار کے خلاف لڑنے کی، ایسے ہی میں تو مارا جاؤں گا، کیا بنے گا، مر جاؤں گا، میں نہیں جاتا، دوسرے لوگ ہیں تو صحیح وہی لڑ لیں گے۔ تو جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی، اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو دبایا نہیں جائے گا، تب تک انسان جو ہے اس جہاد کے لیے بھی عملاً تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث نمبر 18 ہم پڑھ چکے، اس کی ریڈنگ بھی ہو گئی اور ہم نے اس کی تشریح بھی پڑھ لی ہے۔ یہ تشریح آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے اور اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں اس کے مختصر وہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہاں میرے پاس یونیک نوٹس پہ 114 پیج نمبر ہے، تو اس کا سوال نمبر 19 یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا ایک ہی سوال یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جو قدم دین حق کی سربلندی کے لیے اٹھے ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھے، یا فی سبیل اللہ کوشش کرنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ تو جواب کیا ہے اس بارے میں؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اسے اللہ نے
آگ پر حرام کر دیا، تو ایسا بندہ آگ پر حرام ہے، ایسے بندے کو اللہ آگ میں جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ آپ نے حدیث نمبر 18 اور اس کا یہ سوال یاد کر لینا ہے، اور اس کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے اور اچھی طرح الفاظ کو پڑھنا ہے۔ جو لفظ آپ کو مشکل لگیں ان کو آپ نے لکھ بھی لینا ہے، تاکہ آپ کی جہاں پر املا درست ہو وہیں پر وہ لفظ آپ کو خوش خط بھی لکھنا آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔